قابل احترام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج 23 رجب کی تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک روایت کے مطابق 27 رجب کی تاریخ شب معراج کی تاریخ ہے۔ شب معراج کے بارے میں آپ حضرات نے سن رکھا ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ شب معراج کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، مسجد اقصی تک ایک ہی رات میں پہنچایا، پھر آسمان دنیا پر پہنچایا اور جنت اور جہنم کی سیر کروائی، اور اسی رات میں واپسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی جو نبوت کے 5 سال ہیں وہ بڑے کٹھن سال ہیں۔ ان 5 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مشکل اوقات کے ساتھ زندگی گزاری، بڑے کٹھن مراحل کے ساتھ۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم اور کفار کی طرف سے یلغار، دشمنی، عناد، بغض۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کے بعد اپنے پاس بلایا اور معراج جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی۔ زیادہ تر روایات کے مطابق وہ معراج کا عظیم جو اللہ نے اپنے نبی کو انعام دیا ہے، وہ 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ انعام دیا اور اپنے پاس بلایا۔ چنانچہ 3 سے 4 دن بعد وہ 27 رجب کی تاریخ آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس امت کے لیے یہ معراج کا تحفہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا اعزاز معراج میں ہمارے نبی کو عطا فرمایا، اتنا اعزاز اور ایسی عظیم خصوصیت اور کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ ہر اعتبار سے معراج ایک عظیم تحفہ ہے، عظیم انعام ہے۔ لیکن شب معراج کے بارے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں امت میں رائج ہو گئی جن سے بچنا ضروری ہے۔ 27ویں شب یعنی شب معراج کی عظمت اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن اس رات کو کوئی عبادت کا درجہ دینا، اس کی کوئی فضیلت کا ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے 5 سال بعد یہ معراج کا تحفہ حاصل کیا، شب معراج ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک تشریف فرما رہے، حیات رہے اور دنیا میں دین پھیلاتے رہے، دین کے ہر شعبے کو زندہ کیا، اللہ کی توحید کو عام کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خود اللہ نے فرما دیا کہ اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ نے کامل، اکمل اور مکمل بنا دیا اس دین کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں معراج کے بعد شب معراج یعنی جب معراج کا واقعہ ہوا، مزید 18 سال تک یہ تاریخ آئی، لیکن اس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں فرمائی، نہ امت کو تعلیم دی۔ اسی طرح 27ویں شب کے بعد آنے والے دن میں حضور علیہ السلام نے نہ روزہ رکھا، نہ امت کو اس کی تعلیم دی۔ لہٰذا ابھی جو بعض حضرات کہتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے جن کے پاس اتنی معلومات نہیں، وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ جی یہ رات عبادت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے۔ یہاں تک کتابوں میں بعض نے لکھ دیا کہ اس کو شب قدر کے برابر قرار دیا، بعض نے اس کو شب قدر اور شب برات سے بھی افضل رات قرار دے دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے 18 سال میں کبھی بھی اس پر کوئی عمل نہیں کیا کہ اس رات میں کوئی خاص فضیلت یا خاص عبادت کی ہو یا اگلے دن روزہ رکھا ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام 100 سال تک تقریباً حیات رہے، خلفائے راشدین کی خلافت بھی قائم رہی، دیگر صحابہ اکرام بھی
رہے تقریباً 100 سال تک کسی بھی صحابی سے اس رات کی کوئی فضیلت یا اگلے دن کا روزہ ثابت نہیں، نہ عمل ثابت ہے۔ چنانچہ اس رات میں خاص کوئی عبادت سمجھ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے۔ شب معراج اللہ کی طرف سے ملنے والا ہمارے نبی کو ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھیے دین اتباع کا نام ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے بتا دیا، جو اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی، بس اس کی اتباع کرنا ہی ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے دین میں کوئی کمی کرنا یہ بھی ناجائز، اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کرنا یہ بھی ناجائز۔ علماء کرام نے اس کی مثال فرمائی کہ مثلاً کوئی بھی ایک نماز لے لیں، ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، کوئی کہے کہ بھئی میں تو 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ بھئی زیادہ ہی عبادت کر رہا ہوں نا، میں تو 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا، 2 اور زیادہ پڑھ لوں گا، اس میں زیادہ تلاوت بھی ہوگی، زیادہ سجدے بھی ہوں گے، تو بھئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو عبادت مزید اور آگے بڑھ کر کر رہا ہوں، مزید اور فضیلت لینا چاہتا ہوں۔ لیکن جو بھی سمجھدار ہوگا، دین کو سمجھنے والا، اس کو کہے گا بھائی یہ جائز نہیں ہے، یہ اپنی 4 رکعت کو بھی آپ خراب کر لو گے۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے ظہر کی 4 رکعت یعنی فرض 4 ہی فرض فرمائے ہیں، اب 4 میں ایک بھی رکعت کا، یہ ایک بھی کسی رکن کا اضافہ کرنا غلط ہے، آپ کی 4 رکعتیں بھی ناجائز ہو جائیں گی، غلط ہو جائیں گی۔ وہ چاہے کتنے ہی دلائل دے کہ بھائی اس میں کیا کسی کو تکلیف ہے، میں تو عبادت بڑھ کر کر رہا ہوں، لیکن نہیں، اسے منع کر دیا جائے گا، فتویٰ یہی آئے گا کہ اس کی عبادت جائز نہیں ہے، عبادت غلط ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو اسی طرح کرنا ہے، اور اسی یعنی تعداد میں یا اسی ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹنا۔ لہٰذا فضیلت جو بعض حضرات بتاتے ہیں شب معراج کی، وہ اس اعتبار سے تو ہے کہ شب معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو بلایا اور ایسا معجزہ عطا فرمایا جو کسی بھی نبی کو نہیں ملا، لیکن اس رات میں عبادت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، غلط ہے۔ ہاں ہر رات میں جب اللہ توفیق دے دے عبادت کریں، منع نہیں ہے، کبھی بھی اللہ توفیق دے رہا ہے، اس ایک رات کو مخصوص کر کے عبادت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، بعض حضرات نے بیان بھی کر دیا، امت میں بعض رائج بھی ہو گیا کہ جی اگلے دن کا روزہ، جس طرح عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، ان کی فضیلت ثابت ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، شب معراج کے اگلے دن روزہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ ان روزوں کے برابر اس کو قرار دے دیتے ہیں کہ شب معراج کے اگلے دن جو روزہ رکھا جائے عرفہ کے برابر ثواب ہے، عرفہ کے روزے کے برابر، عاشورہ کے روزے کے برابر، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر المومنین کو کسی نے بتلایا کہ بعض لوگ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین کو پتہ چلا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور نکلے اور جا کر لوگوں کو کہا، بتلایا کہ اس دن روزہ نہیں ہے، ہمارے نبی نے روزہ نہیں رکھا، نہ دین میں حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی حکم فرمایا۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین بعض لوگوں کو اپنی نگرانی میں کہتے مجھے کھا کر دکھا، کہیں تو نے روزہ تو نہیں رکھا۔ مقصد کیا ہے کہ بدعت نہ ہو جائے، اضافہ نہ ہو جائے۔ دین میں اضافہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ، حرام کام ہے، اور یہیں سے ساری خرابیاں آگے بڑھتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی دین پر عمل کرنے والا نہیں تھا۔ جتنا کما حقہ صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھایا، تابعین نے عمل کر کے دکھایا، اتنا عمل اور کوئی نہیں کر سکا۔ تو صحابہ اکرام اس معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ حضرت امیر المومنین نے زبردستی لوگوں کو کہا کہ میرے جہاں جہاں ان کی تک بات پہنچی، شک ہوا کہ میرے سامنے کھانا کھاؤ، پانی پیو، کہیں تم نے روزہ تو نہیں رکھ لیا۔ حالانکہ فی نفس ہی روزہ تو ایک عبادت ہے نا، روزے کی سے بڑھ کر تو شاید کوئی عبادت ہو، اتنی بڑی عبادت ہے روزہ، لیکن کب رکھنا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی طرف سے نہیں۔ ہاں کسی بھی دن روزہ رکھ لیں، نفلی روزہ رکھیں گے اس کو ثواب ملے گا، لیکن کسی ایک دن اس کو ثابت کر کے اور کسی ایک دن اس کو مخصوص کر کے اس کو دین کا حصہ بنا کر اگر رکھیں گے تو روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ شب معراج سے اگلے دن جو روزہ رکھا
اگر پتہ چلا تو صحابہ کرام نے اس کی ممانعت فرمائی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو شب معراج آ رہی ہے، یہ اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اسی شب معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو نماز کا تحفہ دیا اور 50 نمازیں عطا فرمائی، اور پھر کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی، اور پھر 5 نمازوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کے لوگ 5 نمازیں ادا کریں گے لیکن ثواب میں ان کو 50 نمازوں کا ہی عطا کروں گا۔ یہ بہت بڑا تحفہ ملا، لیکن جب اس دن اس رات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کوئی عمل نہیں فرمایا، نہ امت کو تعلیم دی، نہ اگلے دن روزہ رکھا، نہ امت کو تعلیم دی، تو ہم نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو شب معراج 3-4 دن بعد آ رہی ہے، اس دن کے بارے میں خود بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں اور دوسروں کو بھی یہ مسئلہ سمجھا دیں، اپنی مستورات کو بھی سمجھا دیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین تو اتباع کا نام ہے، دین عقل کا نام نہیں ہے کہ ہم عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھیں کہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے۔ عقل تو یہ کہے گی بھی اضافہ کرو، اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، ظہر کی 4 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھو، جمعے کی 2 کے بجائے، فرض کے بجائے 4 پڑھو، بھائی عبادت ہے نا، مزید اور آگے سے آگے عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ لیکن ہم نے عقل پر نہیں چلنا، ہم نے تو اتباع کرنی ہے جس طرح اللہ نے قرآن میں بتا دیا، جس طرح اللہ کے نبی نے حدیث میں بتلا دیا، مکمل منوعن اس پر عمل کرنا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے دین، اسے کہا جاتا ہے اتباع۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح سے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور اپنے نبی کی ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب